میں نے یہ پوچھنا تھا کہ چونکہ نقلی علوم سے تو آپ نے بتا دیا کہ اپنے روایات کافی پیش کی ہیں کہ حضور نے اس کی نگیشن کی ہے، لیکن کیا یہ ممکنات میں آتا ہے عقلی طور پر کہ اللہ پاک یہ صلاحیت دے دیتا کہ کچھ چیزوں کو آپ جان جاتے؟ اس پہ میں تھوڑا کمنٹ لینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، میں کچھ چیزوں کو نہیں، بہت ساری چیزوں کو آپ سب جانتے تھے، ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ بہت بڑا حصہ جو غیب کا ہے وہ جانتے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ دیکھیے عذاب قبر کے بارے میں ساری چیزیں غیب سے متعلق ہے، سوالات ہوں گے، جوابات دیں گے، جو اچھا جواب دے گا اس سے قبر میں نعمتیں ملیں گی، جو جواب میں فیل ہو جائے گا قبر میں اس کو عذاب ملے گا، جو جنت میں جائے گا اس کو نعمتیں ملیں گی، جو جہنم میں جائے گا اس کو عذاب ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت سے متعلق 10 بڑی بڑی نشانیاں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں۔ یہ بہت بڑا غیب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، غیبی امور کا، غیبی واقعات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ایک عام مسلمان جانتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ساری باتیں جانتے تھے۔ مسئلہ اس کا نہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا ہے، جو کچھ دیا گیا وہ امور غیب پر آگاہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی امور پر آگاہ کیا گیا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ جو صفت ہے غیب کو جاننے کی، جس کو میں قوت ادراک سے تعبیر کر رہا ہوں، قوت ادراک یعنی جان لینے کی صلاحیت، جس کو زید بھائی نے شروع میں کہا، اس کو جا کے آپ ذرا دیکھیں تو اس کو مثالوں سے واضح کیا ہے کہ وہ چیز نہیں دی گئی ہے۔ میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں شروع سے، میں ایک نقطے کی طرف توجہ لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے بذریعہ جبریل یا کسی بھی طرح سے جو وحی آتی ہے رسول اللہ کی طرف، تو اس میں ہم کوئی وٹنس تو نہیں ہے نا، مخلوق خدا اس میں کوئی وٹنس تو نہیں ہے، وہ شاہد تو نہیں ہے۔ تو جب وہ شاہد نہیں ہے تو جو بھی کلام اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی جانب آئے گا بذریعہ وحی جبریل علیہ السلام یا کوئی اللہ پاک جس بھی طریقے سے ودیت کرے، تو مخلوق خدا کے لیے اس نبی کے دور میں جس نبی کو بھی یہ پیغام آئیں گے تو ان کے لیے تو وہ علم غیب ہی ہوگا۔ علم غیب نہیں ہوگا، غیبی یہ فرق سمجھنے کی بات ہے، یہ اصل میں نقطہ ہے۔ علم غیب نہیں، وہ غیب پر آگاہی ہے۔ جیسے آپ کو، جیسے ہم کو بھی آیا نا، یہ بتائیے ہم اپنے آپ کو اپنے علم غیب کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہمارے پاس بھی غیب کی خبر آئی نا۔ مسئلہ یہ، صرف آپ اس سوال پہ غور کیجئے، بار بار غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ دعویٰ کرتے علم غیب کا، لیکن مسلمان کے بارے میں دعویٰ کیوں نہیں؟ اس بات پہ غور کیجئے۔ ایک مسلمان کو بھی تو غیب کی چیزیں بتائی گئی ہیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، قبر کی باتیں، قیامت کی علامات کی باتیں، مستقبل میں پیشین گوئیوں سے متعلق، بلکہ ماضی میں کیا ہوا، آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا، ماضی کی بہت سارے واقعات، مستقبل کے واقعات، اصحاب کہف کے واقعات، یوسف علیہ السلام کے واقعات، یہ کوئی معمولی چیزیں؟ اتنی ساری چیزیں مسلمان جانتا ہے، بہت ساری باتیں جانتا ہے۔ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے آپ علم غیب کیوں نہیں مانتے؟ صرف میرے اس سوال پہ غور کیجئے کہ ایک مسلمان اتنی ساری چیزوں کو جانتا ہے، آپ اس کے لیے علم غیب کیوں نہیں مانتے؟ یہ ٹائٹل کیوں نہیں دیتے؟ یہ صفت اس کے اندر کیوں نہیں مانتے کہ اس کے پاس علم غیب ہے؟ کیوں نہیں مانتے اس، جبکہ وہ بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے؟ تو آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ یعنی آپ کہیں گے ایک مسلمان کے پاس علم غیب نہیں ہے، لیکن وہ جنت کی باتیں جانتا ہے، جہنم کی باتیں جانتا ہے، علامت قیامت جانتا ہے۔ اس جاننے کو کیا نام دیں گے؟ کون سی اصطلاح سے آپ اس کو تعبیر کریں گے؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کی باتیں جانتے تھے، اس سے انکار نہیں، اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا۔ تو پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، جان رہے ہیں، آپ ان کے لیے علم غیب کا اس بات کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی یہ باتیں جان رہا ہے، ان کے لیے آپ علم غیب کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ فرق کی وجہ کیا ہے؟ فرق کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے، ہو سکتا ہے آپ کیا کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اس کی مقدار زیادہ ہے، ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں، تو ٹھیک ہے، مسلمان ہے، اس کے علم کی مقدار کم ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ اس مقدار کی وجہ سے ہم علم غیب کا ٹائٹل عام مسلمان کو نہیں دیں گے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم غیب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم غیب ہے، آپ لوگوں کی عقیدے کے مطابق ہم تو نہیں مانتے، تو کیا اس کی مقدار ایک ہے؟ تو اگر مقدار میں فرق کی وجہ سے مسلمان کے لیے علم غیب کی صفت آپ نہیں مانیں گے، تو مقدار میں تو نبی اور اللہ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کی صفت کیوں مان لی؟ خلاصہ یہ ہے نا، اصل اس سوال پہ غور کیجیے کہ مسلمان بھی بہت ساری غیبی امور کو جانتا ہے، پھر اس کے لیے علم غیب کی صفت کیوں نہیں ماننے؟ بس اس سوال کا جواب دے دو۔ جی فرینک بھائی بتائیں۔ جی ایک اچھا سوال شیخ نے پوچھا ہے۔ جی
جی میں بتاتا ہوں. اصل میں نے شروع میں ایک بات کی ہے کہ دیکھیں ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے. تو خالق نے اس یونیورس کو بنایا ہے تو اس کے بارے میں وہی جان. مخلوق اس کے بارے میں جان ہی نہیں سکتی انٹل کہ وہ خالق بتائے. یہ ممکن نہیں ہے نا, ممکنات میں نہیں ہے. جب ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نہیں ہے, اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو ہمارا موضوع ہے اس میں آپ جی جو شیخ نے سوال پوچھا وہ سوال کا کیا جواب ہے فرینکفرٹ بھائی, جو شیخ نے سوال پوچھا؟ جی سر میں وہی میرا بتا رہا سوال ہوں. یہ دوہرا دیتا ہوں کہ ایک مسلمان عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے. میرا یہ سوال بس سمپل سا جواب دیجیے. جی ایک مسلمان عالم الغیب ہے کہ نہیں, اس کے پاس علم غیب ہے کہ دیکھیں نہیں؟ اس میں وہی میرا سوال ایک ہی تھا جو میں نے کرنا تھا, اور وہ یہی تھا کہ اللہ کے رسولوں کے چلے جانے کے بعد اب جو دنیا میں انسان موجود ہیں یا آتے رہیں گے, کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی اپنا پیغام کسی طرح سے بھیج سکتا ہے؟ اگر ممکن ہے تو پھر لوگوں کو علوم آتے ہوں گے, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اب مخلوق سے کوئی کلام کرے کسی بھی طریقے سے, جبریل کے ذریعے علیہ السلام کے ذریعے نہیں, کوئی اس طرح وہی نہیں, کسی بھی طریقے سے دو چار اقسام ہے. تو اگر اللہ پاک ممکن ہے کہ کسی انسان سے اب رابطہ کر رہا ہے تو پھر تو وہ بندہ خبر دے سکتا ہے اللہ کے اس علم دیے ہوئے علم سے, اور اگر نہیں تو نہیں. نہیں, یہ سوال نہیں میرا. میرا یہ سوال ٹاپک سے میرا سوال یہ شیخ ہے نے جو کہ سوال پوچھا, جی مسلمان میرا سوال کیا ہے کہ مسلمان بہت سارے غیبی امور پر آگاہ ہے, جانتا ہے, بہت سارا علم اس کو دیا گیا ہے غیبی معاملات میں, تو پھر اسے آپ عالم الغیب کیوں نہیں مانتے ہیں, اس کے لیے علم غیب کیوں نہیں مانتے, وجہ کیا اس کی؟ فرینکفرٹ بھائی آپ کیا کریں کہ اس سوال کا جواب دے دیجئے, اور پھر آپ جو پوچھ رہے ہیں نا اس پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. لیکن پہلے یہ سوال کا جواب اگر آپ ڈائریکٹلی بولتے ہیں کہ ہاں مسلمان علم غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے, آپ کی کیا پوزیشن ہے اس بارے میں؟ ہاں مسلمان کی بات کرتے ہیں. جی میں نے گزارش کی ہے کہ انسان کے علوم جو ہے وہ کسبی ہیں بشمول انبیاء, ٹھیک ہے. انہوں نے جو علوم لینے ہیں وہ تمام انسانوں کی وراثت کے علوم ہے, اور انسان جتنا زیادہ چاہے حاصل کرے اپنی صلاحیتوں سے, اور یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں. اللہ کی طرف سے خبر یا کوئی علم جب اللہ دے گا تو ہی آئے گا, ادروائز تو کسی مخلوق کی مجال ہی نہیں ہے. میں نے تو وہ بات کی نہیں جو آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں. نہیں, تو آپ کے اس بات پہ آتے ہیں فرینکفرٹ بھائی. اب شیخ جو سوال 3 بار پھر آپ کیا, جی. اچھا دوسرا سوال, اصل میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے, میرے حقیقت میں واضح نہیں ہو رہا ہے. میں اچھا دوسرے انداز سے پوچھتا ہوں تاکہ یہ کلیئر ہو کہ آپ کا کیا مانتے ہیں. کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کو عالم الغیب مانتے ہیں؟ یہ سوال تھا. جی سر, میں چونکہ انبیاء ہی قرآن پاک کے مطابق ایسے لوگ ہیں, ایسے اشخاص ہیں, ایسی شخصیات ہیں جن کو اللہ پاک نے, جن پر فرشتہ نازل کیا یا فرشتے نازل کیے, اور جن کو وحی کے ذریعے پیغام دیا یا کسی بھی طریقے سے پیغام دیا. تو میرا یہ ایمان ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب کے سب اللہ کی خبریں کسی بھی ذریعے سے جو اللہ نے ہم بھی مانتے ہیں بھائی, وہ تو ہم بھی مانتے ہیں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کا انکار کون کر رہا ہے؟ ہم نے کئی بار یہ واضح کر دیا. ہم نے کب کہا بھائی اگر ہم اس بات کا انکار کر دیں گے نا کہ اللہ نے انبیاء کو غیب کی خبریں نہیں دی, تو بتائیے وہ نبی کیسے رہ جائیں گے؟ بھائی نبی کا مطلب ہی یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں ان کو دیتا ہے. تو جی اس کا انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. لیکن غیب کی خبر دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور کسی کو علم غیب دینا, دونوں میں فرق آپ سمجھے, دونوں میں فرق. میں ایک مثال دے دوں, پتہ نہیں آپ نے شروع میں سنا کہ نہیں سنا. میں ایک مثال ایک منٹ سنیے, ٹائم زیادہ مل گیا, میں نے ٹائم زیادہ لے لیا. میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مثال سن کے کلیئرٹی ہو جائے گی. چھوٹی سی مثال سن لیجیے, حالانکہ توراتی بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ بار بار ہم اس کو بول چکے ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر جیسے زید بھائی نے شروع میں پیش کیا تھا کہ ایک آدمی ہے جو اندھا ہے, جس کے پاس علم بصارت نہیں ہے, مطلب وہ دیکھ نہیں سکتا آنکھوں سے. اب سامنے سے کوئی کار آ رہی ہے تو اس کے ساتھی نے بتا دیا کہ یہ کار ریڈ کلر کی ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ ساری چیزیں اس نے بتا دیا. اب جو دوسرا شخص جس کی آنکھیں نہیں ہیں, جو دیکھ نہیں سکتا ہے, اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ کار ہے, اور اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو ہے یہ ریڈ کلر کی کار ہے, کس سمت میں, سب کچھ معلوم ہو گیا اس کو, اور اس سے اپنے آپ کو بچا بھی لے گا, سب کچھ معلوم ہو گیا. تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے یہ اس چیز پہ آگاہ ہو گیا, لیکن یہ نہیں کہیں گے اس کے پاس علم بصارت آ گئی. یعنی دوسرے شخص نے جو دیا ہے وہ ایک چیز پر ایک علم سے آگاہ کیا ہے, یعنی ایک غیب پر آگاہ کیا ہے.
ایک چیز جو دیکھنے والی چیز تھی دیکھ کے بتایا کہ یہ چیزیں، لیکن علم بصارت نہیں دیا، یعنی اس کے اندر خود دیکھنے کی قوت نہیں آئی ہے، وہ دوسرے کی آگاہی ہے، اس کو جو کچھ پتا چلا ہے، اس کو ایک چیز پتا چلی جو اس کی نظروں سے اوجھل ہے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ جو اس کو پتا چلا ہے وہ بتانے سے پتا چلا ہے، خود اس کے اندر بصارت جو ہے دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی ہے۔ تو ایسے اللہ رب العالمین نے جس کو بھی غیب کی باتیں بتائی ہیں تو آگاہ کیا ہے، لیکن قوت ادراک نہیں دیا ہے، ایسی طاقت نہیں دی ہے جس کے ذریعے سے کوئی شخص، یعنی عطائی طور پر بھی ایسی طاقت نہیں دی گئی ہے کہ خود یہ ڈیڈکٹ کر سکے، معلوم کر سکے کہ کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے حدیثیں کیوں پیش کی، شروع میں حدیثیں پیش کیا کہ نبی سے سوال ہوتا ہے، نبی کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو اگر ایسی کوئی قوت دی گئی ہوتی علم غیب کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوال کے جواب میں یہ نہیں کہتے مجھے نہیں معلوم ہے، بلکہ وہ حدیث جبریل بہت بڑی، جیسے قرآن میں فاتحہ کا جو مقام ہے نا، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں، ایسے احادیث میں حدیث جبریل کو ام الاحادیث کہتے ہیں۔ اس میں جبریل السلام نے جو سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، وہ اس کے بارے میں جس سے پوچھا گیا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، یعنی اس کا علم ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا علم ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر علم قوت ادراک دیا ہوتا، یعنی غیبی چیز کو جان لینے کا ملکہ کوئی دیا ہوتا، کوئی چیز دی ہوتی، تو آپ اس سوال کے جواب میں نہ نہیں بولتے، بلکہ وہ حدیث جو صحیح بخاری کی پیش کرتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا جو چاہو پوچھ لو، اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے متعلق بہت ساری چیزیں بتائیں۔ اب اگر کوئی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، کسی نے پوچھا نہیں، لیکن اگر یہ سوال کوئی کر لیتا کہ قیامت کب آئے گی، اس سوال کا جواب اللہ کے نبی نہیں دیتے، اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ یہ علم نبی کو نہیں دیا گیا، کسی کو نہیں دیا گیا، اس لیے یہ نہیں بتا سکتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا ہم کہاں انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتا رہا ہے، انبیاء کو بتایا، اس کے ہم انکاری نہیں ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ بہت بڑی مقدار میں بتایا گیا، لیکن وہ علم غیب نہیں ہے، اور وہ ساری باتیں نبی کو اس لیے بتائی گئی کہ نبی اپنی امتیوں کو بتائے۔ تو جس طرح سے امتی، اس لیے میں نے دوسرا سوال کیا تھا کہ جو مسلمان ہیں کیا آپ انہیں عالم الغیب مانتے ہیں؟ اگر وہ عالم الغیب نہیں مانتے ہیں تو پھر انبیاء علیہ السلام کو کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ اگر اس بنیاد پر مانتے ہیں کہ انہیں خبریں دی گئی ہیں تو پھر اس بنیاد پر آپ کو جو ہے مسلمانوں کو بھی جو ہے عالم الغیب مانا۔ میں اس فرق کی وجہ جاننا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا کھل کے بتا دیں کہ بھئی آپ مسلمان کو عالم الغیب نہیں مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، تو اس فرق کی وجہ کیا؟ غیب پر آگاہی تو دونوں کا ہے، ایک مسلمان بھی غیبی امور پر آگاہ ہے، انبیاء علیہ السلام بھی آگاہ ہیں، یقیناً ان کی مقدار زیادہ، ان کا مقام زیادہ، جی ہم برابر نہیں کر رہے ہیں دونوں کو، بہت فرق ہے، لیکن فرق ہے تو آپ بھی فرق کر لیجیے، یعنی علم غیب میں فرق کر لیجیے، اس کے درجے میں فرق کر لیجیے، لیکن آپ سرے سے کسی مسلمان کو عالم غیب مانتے ہی نہیں ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو عالم غیب مانتے، تو اس کی وجہ آپ مجھے بتا دیجیے۔ جی سر، اب مجھے بس 2 منٹ دیجیے گا، میں بات مکمل کر لوں، پھر انشاءاللہ میں اسی طرح نہ جائے میرے بھائی، میری ریکویسٹ ہے نا، یہ جو میں پوچھ رہا ہوں فرق کی وجہ بتا دیں، انبیاء عالم الغیب ہیں، مسلمان عالم الغیب نہیں، اس فرق کی وجہ مختصر طور پہ بتا دیں، ڈیٹیل میں مت جائیں جی، تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جی سر، میں گزارش بھی کی ہے کہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے میں اس پہ حق الیقین رکھتا ہوں، یہ بات ہی نہیں ہے، میں جو نقطہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ مجھے اس سے کھینچ کے پھر اسی بات پہ لے آتے ہیں جس سے میں بار بار آگے جاتا ہوں۔ نقطہ بتا دیں، اچھی بات ہے، نقطہ بتا دیں، پھر سے دوہرا دیں، تھوڑا سا نقطہ مس کر دیا، دوہرا دیں۔ جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ نقلی، میرا پہلا جملہ اگر آپ یاد فرما لیں تو میں نے کہا تھا کہ نقلی علوم سے تو آپ نے ثابت کر دیا کہ اتنے آپ نے حدیث پیش کی، تبری سے پیش کی، حاکم سے پیش کی، تو میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا عقلاً یہ محال ہے کہ اللہ یہ صلاحیت دے دے کسی نبی کو کہ وہ جاننے لگ جائے؟ اور دوسری بات میری یہ، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، میں بس میرے سوال لے لوں، میں بیک سٹیج میں چلا جاؤں گا، پھر آپ جواب دیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ انبیاء کے بعد کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ کوئی رابطہ، کوئی حکم، کوئی پیغام، کوئی خبر، کوئی علم دیتا ہے، دے سکتا ہے، دے گا یا نہیں؟ اس پہ تھوڑا سا جزاک اللہ میں آپ کی کرتا ہوں۔ میں 2 نقطہ سمجھ پایا آپ کا، پہلا یہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں، ممکن والے مسئلے پہ بعد میں آؤں گا۔ دوسرا نقطہ، کیونکہ یہ آپ نے نیا پیش کیا، پہلے نہیں پیش کیا تھا، دوسرا جو آپ نے ریپیٹ کیا نا، وہ ایک چیز ریپیٹ کی آپ نے،
हालांकि उसी पर मैंने वो फर्क पूछा था आपसे, आपने रिपीट जो किया ना दूसरा नुकता, शायद उसको आप कह रहे हैं कि मैं मिस कर रहा हूँ। शायद आप ये कहना चाहते हैं कि एक मुसलमान में और एक नबी में फर्क ये है कि मुसलमान एक नबी का कनेक्शन होता है, एक ताल्लुक होता है अल्लाह ताला से, वही का, और जबकि एक आम मुसलमान का वही से कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए एक मुसलमान आलिमुल गैब नहीं है और अंबिया आलिमुल गैब है। क्या आप ये कहना चाहते हैं दूसरा जो नुकता है, ताकि आप ये ना करें मैं आपका नुकता मिस कर रहा हूँ? क्या आप दोनों में फर्क की वजह ये बता रहे हैं कि एक अंबिया का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा है, वही आती है, इसलिए वो आलिमुल गैब है, और दूसरा जो है नहीं हो सकता मुसलमान क्योंकि वो अल्लाह से उसका ताल्लुक नहीं जुड़ा है? ये बता दें मुझे, क्या ये मैं जी सही समझ आपका बेशक हाँ किबला ये मैं नुकता हजरत मैं मेरी नजदीक तो इल्मे गैब है ही ये जो अल्लाह वही के लिए बता सुन दे। सुन हाँ ठीक है, बस वही, मतलब आपका नुकता वही वाला मसला है ना, आपका जी नुकता जी बस वही है ना, यानी यही नुकता है से जिसको आप कह रहे हैं कि मैं मिस कर रहा हूं ना। पहले आपका नुकता क्लियर हो जाए जी फिर मैं जवाब दूंगा। आपका नुकता यही है ना, फर्क की वजह यह है कि एक मुसलमान के पास वही नहीं है, वही का सोर्स नहीं है, और अंबिया के पास वही का सोर्स है, इसलिए अंबिया आलिमुल बिल्कुल गैब है। बिल्कुल ना। बिल्कुल अब मेरा सवाल यही ये नुकता मेरे भाई, बिल्कुल यही नुकता है। अब मेरा सवाल ये कि फरिश्ते के आलिमुल गैब है, क्योंकि वो वही लाने वाले वही होते हैं। बिल्कुल भी नहीं। मालिक ने जो हुक्म देना है उनको पैगाम देना उनको वही पता चलेगा, वो अरे मखलूक भाई, है सर खालिक नहीं। ठीक है मेरे भाई, लेकिन वो उनका भी ताल्लुक वही से जुड़ा हुआ है ना, फरिश्तों का भी, फरिश्ते ही वही लाते हैं ना अंबिया अलैहिस्सलाम के पास। अगर बिल्कुल आपने अभी मैंने आपसे क्लियर किया है वही, मैंने जवाब देने से पहले आपके मामले को, नुक्ते को क्लियर किया है, आपने फर्क की वजह वही बताई है। अगर फर्क की वजह वही है तो ये वही लाने वाले जिब्रील इस्लाम है, तो क्या जिब्रील इस्लाम आलिमुल गैब है? जी देखें, मैं आपकी बात को मैं सेकंड कर रहा हूं बार बार कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब तक पैगाम अल्लाह से नहीं मिलेगा वो बेखबर है, हाँ और जब तक जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगाम रसूलुल्लाह तक नहीं लेके आते रसूलुल्लाह बेखबर है। ठीक है, हाँ वो मखलूक है ना, दोनों हाँ मखलूक है, हाँ, फरिश्ता भी मखलूक सही है, सही रसूलुल्लाह बात, भी सही बात, मखलूक हाँ है। तो हाँ मखलूक हाँ, कैसे जान सकती है खालिक के उमूर को? सही बात है, सही मुमकिन बात। नहीं जब तक खालिक उनको ठीक है, देना। वही तो हम भी कह रहे हैं, वही तो हम भी कह रहे हैं भाई। तो फिर लेकिन असल मैं में चलो सर बस ये मेरे कह रहा ख्याल था, से मेरे मैं ख्याल ये से कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह। था जी जी वो जी सर, मैं ये मेरे गुजारिश ख्याल से कर वो रहा था कि ये इल्मे गैब वाला सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि एक समझ गया खालिक है एक। मैं समझ गया कि आप सिर्फ लफ्ज में, शायद शेख शाबान से गुजारिश करूंगा, उनको मैं रोक दिया था बीच में, कुछ कहने वाले थे वो कहें। मेरे ख्याल से ये भाई साहब सिर्फ अल्फाज को लेकर कंफ्यूज है, अकीदा शायद इनका भी यही है कि इल्मे गैब नहीं है, बाकी वो लफ्जी बहस है शायद जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। जब ये कह रहे हैं ना कि अल्लाह के मैं बताने से पहले, जिब्रील से के बताने से पहले कैसे जान सकते थे, तो मेरे ख्याल से शेख शाबान कोई फर्क नहीं है अकीदे के सिलसिले में, शायद कोई लफ्ज फर्क की कोई नहीं बहस है है, जिसको शेख कोई शाबान फर्क नहीं बेहतर है। रूप जो से क्लियर लफ्ज कर का मसला है उसको यूं हल कर सकते हैं कि चूंकि जो बातें हम लोग अभी कर रहे हैं वो बातें तो अम्मा आयशा को भी पता थी, और वो बातें अल्लाह तबारक व तआला को सबसे पहले पता है। अल्लाह को ये मालूम है कि मैं जिब्रील के जरिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे रहा हूँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी बात डाली जा रही है, और घंटी की आवाज भी आती है, उसके जरिया भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिल रही है। तो मुख्तलिफ जराए से अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे रहा है। ये बात खुद अल्लाह को पता है, और जाहिर सी बात सबसे पहले अल्लाह को पता है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया कि आप बता दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता, मैं गैब नहीं जानता, मैं गैब नहीं जानता, या ये बता दीजिए कि गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसका मतलब ये हुआ कि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत सारा इल्म था, जो मखलूकात में किसी को नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इल्म। लेकिन उसके बावजूद इल्म गैब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं, फर्क क्यों है? आप ये सोच रहे होंगे ना कि ये लफ्जी फर्क क्यों है? इसलिए कि गैब का इल्म अल्लाह की एक सिफत है, समझे आप? ये फर्क है, फर्क की वजह ये है। और अल्लाह की सिफत किसी मखलूक की सिफत नहीं हो सकती। गैब का इल्म अल्लाह की एक सिफत है, और वो सिफत किसी मखलूक के नाम से नहीं जोड़ी जा सकती। इसलिए हम अल्लाह के लिए इल्म गैब बोलते हैं, मगर रसूलुल्लाह के लिए इल्म गैब नहीं बोलते हैं, मगर ये कहते हैं कि तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया अल्लाह की तरफ से। ठीक है, चलें माशाल्लाह। अच्छा एक चीज और भी, इन्होंने पहला जो नुक्ता पेश किया था वो तो एक नया था, मैं उसके बारे में भी कुछ बातें क्लियर कर दूं। पहला नुक्ता इनका ये था कि क्या अल्लाह ताला इस बात पे कादिर नहीं है, ये शायद था ना,
کیا یہ امکان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب دے دے؟ دیکھیں بھائی ایک چیز میں واضح کر دوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے قانون میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پہ قادر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، بہرحال یہ تو صفت اللہ تعالیٰ کسی کو دینے والا نہیں، خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لیس کمثلہ شیء۔ لیکن اس سے ہٹ کر میں ایک چیز واضح کر دوں کہ قدرت اور قانون کا جو لوگ فرق نہیں کر پاتے نا، وہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ جیسے جو قبروں میں فوت ہو چکے بزرگان، ہم کہتے ہیں ان سے مت مانگو، یہ کچھ نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ تعالیٰ کیا ان کو یہ طاقت نہیں دے سکتا؟ یعنی وہ امکان کو دلیل بناتے ہیں۔ تو میرے بھائی امکان کوئی دلیل نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے، یعنی ہم مان لیں کوئی چیز ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ چیز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کرے گا نہیں، اللہ کا قانون بھی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، یہ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 3010، اس میں یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی وفات ہو گئی، پھر شہید ہو گئے وہ۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی غمگین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے ابا شہید ہو چکے ہیں اور قرض کا معاملہ ہے اور اہل و عیال کو دیکھنے کا معاملہ ہے، یعنی پریشانیاں بتائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم جو شہید ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا اس کا ذکر فرمایا۔ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے والد رحمہ اللہ سے جو شہید ہو گئے تھے ان سے پوچھا، کیا پوچھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اللہ نے فرماتے ہیں کہ وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو زندہ کیا اور ڈائریکٹ بات کیا۔ فَقَالَ يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ أُوتِكَ، کہا اے میرے بندے تو مانگ مجھ سے، کیا مانگتا میں تجھے دوں گا۔ آپ سوچیں ذرا کتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کہہ رہا مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا۔ جیسے وہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا میں خوش ہوتے ہیں، پہلے بادشاہ لوگ ہوا کرتے تھے نا، خوش ہو کے کہتے تھے مانگ، کیا مانگتا ہے عطا کیا جائے گا، لیکن ضروری تھوڑی کہ وہ عطا کر دے، یعنی اس کے پاس قدرت ہی نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے ایسی چیز مانگ لے، کوئی کہہ دے کہ مجھے 100 سال کی عمر دو، کہاں سے دے سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اگر کہے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو کیا مانگا انہوں نے؟ قال یا ربی تحیینی، کہا اے رب مجھے دوبارہ زندہ کر دے، فاقتل فیک ثانیۃ، تاکہ دوبارہ تیری رائے میں شہادت پاؤں۔ قال رب عز وجل، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہ قد سبق منی انہم الیہ لا یرجعون، کہ ارے اس کا تو میری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو ایک بار یہاں آ گیا وہاں وہ دوبارہ واپس نہیں جا سکتا۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیج سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں دوبارہ بھیج سکتا ہے، بلکہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کسی کو زندہ کیا، یعنی مر چکے تھے دوبارہ زندہ کیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون نہیں ہے کہ دوبارہ کسی کو شہداء کو زندہ کر کے دوبارہ یہاں بھیج دے۔ تو جب شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مانگ، کیا مانگتا عطا کیا جائے گا، لیکن بندے نے ایسی چیز مانگ لی جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو یہ کہنا نا کہ امکان، تو امکان کوئی چیز دلیل نہیں کہ یہ چیز ممکن ہے تو ایسا ہوگا بھی۔ قدرت اور قانون میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہر چیز کرے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کی سنت میں آپ چینجنگ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک قانون بھی رکھتا ہے، ایک ضابطہ بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس قانون ہے۔ اس لیے امکان کو کبھی عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تو کر سکتا ہے، کسی پیر سے کروا سکتا ہے۔ جیسے ابھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے OIMC میدان میں ایک بات کیا کہی تھی کہ روحوں سے اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کروا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ ایسے امکان سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح بھیج کے کسی کی ہیلپ کروا دے، یعنی آتما بھیج کے کسی کی ہیلپ کرا دے، کسی کی مدد کروا دے۔ تو کہتے ہیں یہ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کروا سکتا ہے۔ ممکن ہے کیا اللہ تعالیٰ کے قانون ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے قانون ہے کہ جو فوت ہو کے دوبارہ ان کو بھیجے دنیا میں کہ جاؤ ایسا سب کرو؟ تو امکان کی بنیاد پر کوئی عقیدہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہترین جواب، بارک اللہ جی۔ بہت فرینکفرٹ بھائی آپ کو بہت شکریہ، جزاک جی جی فیق جی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ i+TV نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے i+TV اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔